السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، صفحہ نمبر 53۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتقریرہ انہ لو امکن الہان لامکن بینہما تمانع بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن، وكذا تعلق الإرادة بكل منهما في نفسه إذ لا تضاد بين إرادتين بل بين المرادين، وحينئذ إما أن يحصل الأمران ويجتمع ضدان أو لا فيلزم عز أحدهما وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج، والتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال ويكون محالا. هذا تفصيل ما يقال إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لازم عجزه، وإن قدر لازم عجز الآخر. وبما ذكرنا يندفع ما يقال إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع، أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة لاستلزامها المحالة، أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معا. پیارے بچوں، آپ نے عبارت سماعت کی۔ آج کے اس سبق میں برہان تمانع کی توضیح کر رہے ہیں۔ برہان تمانع، جس کی طرف اللہ کے فرمان لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سے اشارہ ہے، یعنی جو اس آیت کریمہ کے اشارۃ النص سے ماخوذ ہے وہ برہان تمانع کہلاتی ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے بچوں کہ اگر واجب الوجود اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور بھی ہو، یعنی چند خدا ہوں، ایک سے زیادہ اگر خدا ہوں تو کم سے کم دو تو ہوں گے، تو اگر بالفرض دو خدا ہوں تو دو الہ ہوں گے، اور الہ وہ ہوتا ہے جو تمام تر صفات کمال میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، قہر و غضب والا بھی ہوگا، ہر صفت میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، وہی ہے نا۔ وہ متکبر بھی ہوگا، جبار بھی ہوگا، قہار بھی ہوگا۔ تو جب اگر دو خدا ہوں گے تو دونوں اسی صفت میں یکساں ہوں گے نا۔ جب دونوں یکساں ہوں گے تو مجھے بتاؤ، ہر ایک خدا انفراد بالمملکت چاہے گا، وہ چاہے گا کہ میں اپنی سلطنت میں اکیلا رہوں، چاہے گا نہیں چاہے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب دو ایک بستی میں حاکم ہو جاتے ہیں جن کے اندر قدرت وہ عطائی ہوتی ہے، جب وہ دو حاکم ایک سلطنت میں، دو سلطان ایک سلطنت میں نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو دو خدا جو نہایت ہی کبر و تکبر اور قہر اور غضب کے پیکر ہوں گے، صفات سے، ان صفات سے اعلیٰ درجے سے وہ متصف ہوں گے، تو اب یقیناً ان دونوں الہ کے مابین تمانع ممکن ہوگا، تمانع ممکن ہوگا، امکان تو رہے گا ہی ہر حال میں۔ بہی طور تمانع کیا؟ بہی طور مثال کے طور پر ایک حرکت زید کا ارادہ کرے اور دوسرا سکون زید کا ارادہ کرے، ایک طلوع آفتاب کا ارادہ کرے اور ایک عدم طلوع آفتاب کا ارادہ کرے، ہاکذا الی غیر نہایہ۔ تو اس طریقے سے ان دونوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ ایک دوسرے کے خلاف ارادہ کرنا ممکن ہے، تمانع ان کے اندر ہو جائے گا، آپس میں تمانع و تصادم اور ایک دوسرے کو روکنا پایا جائے گا، اور یہ تمانع، یہ امر ممکن ہے، فی نفسہ ہی ممکن ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ حرکت زید اور سکون زید فی نفسہ ہی امر ممکن ہے، تو دونوں میں سے
سکون زید کا بھی ایک وقت میں ایک سکون زید کا ارادہ کرے اور دوسرا حرکت زید کا ارادہ کرے، یہ ممکن ہے۔ اور جب دونوں میں سے ہر ایک امر ممکن ہے، اب کوئی کہے کہ دونوں یار سکون زید اور حرکت زید دونوں تو متضاد ہیں، تو ان دونوں کا اجتماع کیسے ایک وقت میں ہو جائے گا؟ تو پیارے بچوں غور کرنا، ارادہ کا محل وہ مرید ہے، یعنی ارادہ کرنے والا ہے، اور ارادہ کرنے والے دونوں الگ الگ ہیں۔ تو دو سکون زید کا ارادہ محل آخر میں ہے اور حرکت زید کا ارادہ محل آخر میں، تو حرکت زید اور سکون زید دونوں کے محل الگ الگ ہیں، اس لیے دونوں ارادہ ایک وقت میں ہو تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں ارادوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ دونوں کے ارادے زید ہی سے متعلق ہوں، اس میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے، ہو سکتے ہیں، ہاں بس یہ ہے کہ محل واحد میں یعنی صرف زید کے اندر ایک وقت میں دونوں کے ارادے معرض وجود میں آ جائیں، یہ چیز محال ہے۔ دونوں کے ارادے یعنی دونوں کی مرادیں معرض وجود میں ایک وقت میں زید کے اندر موجود ہو جائیں تو بے اعتبار وقوع دونوں کا اجتماع تو نہیں ہو سکتا، لیکن نفس وقوع سے پہلے دونوں کا ارادہ بھی ممکن ہے۔ دونوں کا ارادہ کرنا حرکت زید اور سکون زید کا، اس میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے، یا اس ارادے کے تعلق دونوں میں سے ہر ایک سے یعنی حرکت زید اور سکون زید سے ارادے کا تعلق ہو جائے تو تعلق میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے، یہ سب امور ممکنہ ہیں۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ دو الہ اگر ہوں گے تو ان میں تمانو ممکن ہوگا، اور جب تمانو ممکن ہوگا تو ایک حرکت زید کا ارادہ کرے ایک سکون زید کا ارادہ کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ یا تو دونوں حاصل ہو جائیں گے، اگر دونوں حاصل ہو جائیں، دونوں کے ارادے حاصل ہو جائیں تو بے اعتبار وقوع بے اعتبار حصول تو متضادین کا اجتماع ہو جائے گا، اور یہ محال ہے، یہ باطل ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک وقت میں زید ساکن بھی ہو جائے ایک کے ارادے سے اور اسی وقت میں زید متحرک بھی رہے دوسرے کے ارادے سے، یہ نہیں ہو سکتا، بے اعتبار حصول و وقوع دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے۔ تو اس لیے دونوں کا حصول دونوں کے ارادے معرض وجود میں تو نہیں آ سکتے، تو دونوں امر حاصل نہیں ہو سکتے، یہ متعین ہے۔ اب یا یہ ہے کہ دونوں امر حاصل نہ ہو، ایک صورت یہ ہوگی کہ نہ اس کا ارادہ پورا ہو نہ اس کا ارادہ پورا ہو، یعنی دونوں امر حاصل نہ ہو، تو دونوں امر حاصل نہ ہو یہ بھی باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں امر حاصل اگر نہیں ہوئے تو دونوں میں سے ہر ایک کا ارادہ پورا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب دونوں میں سے ہر ایک عاجز ہے۔ اب دونوں میں سے ہر ایک عاجز ہے، اور ہم یہ بات بتا چکے ہیں بچوں کہ عجز یہ منافی الوہیت ہے، جہاں پر عجز ہوگا وہ عجز منافی الوہیت ہوگا، عجز الوہیت کے خلاف ہوگا، جہاں پر عجز کا تصور ہوگا وہاں پر الوہیت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دونوں ہو گئے عاجز تو الہ تو ہوں گے نہیں، کیونکہ عجز منافی الوہیت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے عاجز ہونے سے عدم الہ پر استدلال کیا ہے، بہت ساری عبارتیں ہیں، جیسے کہ آپ المعتقد المنتقد میں تفصیل سے انشاءاللہ اگلے سال پڑھیں گے۔ تو بس یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ عجز یہ منافی الوہیت ہے۔ جب منافی الوہیت ہے اور دونوں عاجز ہو گئے، دونوں کے ارادے پورے نہیں ہوئے، تو دونوں الہ نہیں رہے، تو یہ خلاف مفروض، یہ باطل، کیونکہ ہم نے دونوں کو الہ فرض کیا تھا۔ اب تیسری شق یہ ہے کسی ایک کا ارادہ پورا ہو، یعنی ایک امر حاصل ہو اور دوسرا امر حاصل نہ ہو۔ اگر ایک امر حاصل ہوگا تو جس کا امر حاصل ہو رہا ہے وہ غالب ہوگا، اور جس کا امر حاصل نہیں ہو رہا ہے وہ مغلوب ہوگا، عاجز ہوگا۔ تو جو عاجز ہو گیا وہ الہ نہیں رہے گا اب، حالانکہ ہم نے اس کو بھی الہ فرض کیا تھا، تو خلاف مفروض یہاں پر بھی لازم آیا، یہ بھی باطل، یہ بھی باطل۔ تو یہ بطلان، یہ محال کیوں لازم آیا؟ اس لیے لازم آیا بچوں کہ ہم نے چند الہ مان لیے، تو چند الہ ماننا یہ مستلزم ہے تمانوں کو، اور تمانوں مستلزم ہے دونوں میں سے کسی ایک کے عز کو، اور عز یہ امارات حدوث سے ہے، امارات امکان سے ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اس لیے اگر چند خدا ہوں گے تو چند خدا ہونے کی صورت میں ضرور کوئی نہ کوئی ایک کا ممکن ہونا
حادث ہونا لازم آئے گا، اور یہ محال اور یہ بطلان اس لیے لازم آیا کہ ہم نے چند خدا فرض کر لیے تھے، اس لیے چند خدا نہیں ہو سکتے۔ تو آیت کریمہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سے اسی تمانوں کی جانب اشارہ مل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وتقریرہ، اس برہان تمانوں کی تقریر اور توضیح یہ ہے انہ لو امکن الہان، اگر دو الہ ممکن ہوں، لامکن بینہما تمانع، تو ان دونوں کے درمیان تمانع یا اور آپس میں جھگڑنا ممکن ہوگا، بئی طور بان یرید احدہما حرکت زید، کہ ان میں سے کوئی ایک زید کی حرکت کا ارادہ کرے گا، والآخر سکونہ، اور دوسرا اس کے سکون کا ارادہ کرے گا۔ کیوں؟ دونوں کا ارادہ، حرکت زید اور سکون زید دونوں کا ارادہ تو کر سکتے ہیں نا، لأن کل منہما فی نفسہ امر ممکن، کیونکہ حرکت زید اور سکون زید دونوں فی نفسہ امر ممکن ہیں، تو ان کا ارادہ ہو سکتا ہے۔ وقضا تعلق الارادۃ بکل منہما، ایسی حرکت زید اور سکون زید دونوں میں سے ہر ایک سے ارادے کا تعلق بھی فی نفسہ ہی ممکن ہے، اذ لا تضاد بین ارادتین، کیونکہ دونوں ارادوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ارادوں کا محل الگ الگ ہے۔ بل بین المرادین، بلکہ دو مرادوں کے درمیان میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کی مراد ہے سکون، ایک کی مراد ہے حرکت، اور سکون اور حرکت ان دونوں میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے جب تک کہ ان کا وقوع محل واحد میں نہ ہو۔ ہاں، ان دونوں کا وقوع محل واحد میں نہیں ہو سکتا، بے اعتبار وقوع دونوں کے درمیان تضاد ہے، نہ کہ وقوع سے پہلے۔ تو بغیر وقوع کے دو مرادوں کے درمیان میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ وحینئذ، اب چلیے تمانع جب ممکن ہو گیا تو اب سوال یہ ہے اما ان یحصل الامران، یا تو دونوں امر حاصل ہو جائیں گے، یعنی حرکت زید بھی حاصل ہو، سکون زید بھی حاصل ہو، فیجتمع ضدان، دونوں کا اگر حصول ہو جائے تو ضدان کا اجتماع لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکون زید اور حرکت زید دونوں بے اعتبار وقوع، بے اعتبار وجود دونوں متضاد ہیں، شے واحد میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے، تو ضدین کا اجتماع لازم آئے گا اگر دونوں کا حصول ہو جائے، تو اس لیے یہ باطل اولا، یا دونوں کا حصول نہیں ہوگا۔ اب دونوں کا حصول نہ ہو تو ایسی صورت میں دونوں کا عز لازم، یا اسی میں ایک صورت یہ ہے کہ دونوں کا حصول نہیں ہو بلکہ ایک کا حصول ہو، تو جس کا حصول نہیں ہو رہا ہے اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ فرماتے ہیں فیلزم عز احدہما، بلکہ یہاں پر یہ بھی کہہ دیتے صاحب کتاب فیلزم عجزہما اور عز احدہما، کہ تو ان دونوں کا یا تو عز لازم آئے گا یا دونوں میں سے کسی ایک کا عز لازم آ جائے گا۔ وہو امارۃ الحدوث والامکان، اور عاجز ہونا یہ حدوث اور امکان کی علامت ہے، عاجز ہونا یہ منافی الوہیت ہے۔ کیوں؟ لما فیہ من شائبۃ الاحتیاج، کیونکہ عاجز ہوگا تو وہ محتاج ہوگا ایک معین و مددگار کا، غیر کا محتاج ہو جائے گا، اور احتیاج الی الغیر یہ شائبہ اور تو اس کے اندر عاجز ہونے کی صورت میں احتیاج الی الغیر کا شائبہ اور آمیزش ہو گئی، فتعدد، تو سمجھ میں آ گیا کہ چند خدا کا ہونا مستلزم ہے لامکان التمانع، کس کا؟ امکان تمانع کو مستلزم ہے، اور کون سے تمانع کو مستلزم ہے؟ جو تمانع مستلزم ہے محال کو۔ محال کیا ہے؟ کہ الہ کا عاجز ہونا، فیکون محالا، لہذا تعدد بھی کیا ہوگا؟ محال ہوگا۔ یہ تفصیل صاحب شرح نے پیش کی، فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اتنی تفصیل پیش کی ہے اسی کو بڑے مختصر انداز میں ہمارے بزرگوں نے دوسری عبارت سے پیش کر دیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا تفصیل ما یقال، یہ جو ہم نے بیان کیا یہ تفصیل ہے اس کی جو مختصر انداز میں ہمارے بزرگوں نے یہ کہہ دیا ہے، کیا؟ ان احدہما ان لم یقدر علی مخالفت الاخر، کہ ان میں سے کوئی ایک اگر دوسرے کی مخالفت پر قادر نہ ہو، لازم عجزہ، تو مخالفت پر جب قادر نہیں ہے تو اس کا عجز لازم، وَإِن قَدَرَ لازم عجز الآخر، اور اگر دوسرے کی مخالفت پر بھی یہ قادر ہو جائے تو دوسرے کا عاجز ہونا لازم۔ اتنے لفظوں میں بزرگوں نے اسے بیان کر دیا، اسی کو صاحب شرح نے تفصیل سے لگ بھگ آدھے صفحے میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں وہ بما ذکرنا، ہم نے جو ما قبل میں تقریر کی اسی تقریر سے کچھ اعتراضات دفع ہو جاتے ہیں۔ مثلا یندفع ما یقال، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے جو اعتراض یہ کیا جاتا ہے۔ کیا اعتراض کیا جاتا ہے بچوں؟
اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہو یجوز ان یتفقا من غیر تمانع، کہ یہ ممکن ہے کہ دونوں کے درمیان اتفاق ہو جائے، جائز ہے کہ دونوں متفق ہو جائیں بغیر تمانع کے۔ مثلا دو خدا اگر ہوں تو دونوں خدا میں سے آپس میں اتفاق کر لیں کہ بھئی تم یہ کام کرو میں یہ کام کروں گا، اور جھگڑا نہیں کریں گے، تو بغیر تمانع کے دونوں اتفاق کر لیں تو کہاں فساد ہوگا، تو کہاں تمانع ہوگا ہی نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مذکورہ تقریر سے یہ اعتراض ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اتفاق کر لیں تو اتفاق کے کرنے کی صورت میں بھی تمانع کا امکان تھوڑی ختم ہو جائے گا، امکان تمانع تو رہے گا ہی۔ اسی لیے ہم نے اوپر ما قبل میں کہا تھا کیا کہ لَأَمْكَنَ بَيْنَهُمَا تمانع، ان دونوں کے درمیان تمانع ممکن ہوگا۔ امکان ابھی بھی ختم نہیں ہوا اگرچہ اتفاق کر لیں، تو امکان کی گفتگو ہم نے کی تھی، وقوع کی گفتگو نہیں کی تھی۔ تو اگر اتفاق ممکن ہوگا کہیں پر تو ایسی صورت میں تمانع بھی ممکن ضرور رہے گا، اس لیے تمانع کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے وہ بما ذکرنا يندفع ما يقال، اور ہماری مذکورہ تقریر سے وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے جو یہ کیا جاتا ہے کیا انه يجوز ان يتفقا من غیر تمانع، کہ یہ ممکن ہے، جائز ہے کہ وہ دونوں متفق ہو جائیں بغیر تمانع کے۔ یہ اعتراض دفع ہو گیا نا، کیونکہ مصنف نے کہا تھا لا امکن بینہما تمانع، دونوں کے درمیان تمانع ممکن ضرور ہوگا، ممکن ہے، امکان کا یہ نفی نہیں کی جا سکتی۔ او ان تکون الممانعۃ والمخالفۃ غیر ممکنۃ، اور ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہاں پر دو خدا اگر ہوں گے تو ان میں آپس میں ممانعت اور مخالفت یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں ممکن کیوں نہیں ہے؟ لاستلزامہ المحال، کیونکہ ممانعت اور تمانع، مخالفت وہ محال کو مستلزم ہے، اور جو شے محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتی ہے، وہ ممکن نہیں ہوتی ہے، اس لیے تمانع ممکن نہیں ہے۔ یہ اعتراض کرے کوئی تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی دفع ہو گیا۔ کیوں دفع ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم نے دکھا دیا کہ حرکت زید اور سکون زید دونوں میں سے ہر ایک امر ممکن ہے، فی نفسہ ہی امر ممکن ہے، اور فی نفسہ ہی امر ممکن ہے تو یہ کہنا کہ تمانع ممکن ہی نہیں ہے، مخالفت ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مستلزم محال ہے، اور جو چیز مستلزم محال ہوتی ہے وہ خود محال ہوتی ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ یہاں پر بچوں ہمیں ایک بات آپ سے کہہ دیں، یہ ضابطہ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، جو چیز مستلزم محال ہوتی ہے وہ محال ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یہ ضرور پڑھا ہوگا، اسی کو لے کر معترض نے اعتراض کیا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ ہر مستلزم محال نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ چیز جس کا وجود متحقق اور ممکن ہو، متحقق ہو یا ممکن ہو کسی شے کا وجود، اور وہ شے کسی محال کو مستلزم ہو جائے، کسی محال کو مستلزم ہو جائے، تو اس محال کا تو وجود نہیں ہوگا، تو محال کو مستلزم ہونے کی وجہ سے اس کے وجود ممکن کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب اس کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، نہیں، کیونکہ اس کا وجود فی نفسہ ہی ممکن تھا، اس کا وجود موجود ہے، وہ موجود ہے یا ممکن ہے اس کا وجود، تو کسی شے وہ شے جس کو وہ مستلزم ہے اس شے کے وجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وجود نہیں ہو، یہ بھی محال ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو چیز محال کو مستلزم ہے وہ خود محال ہوتی ہے، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ شے کا خود اپنا وجود ممکن نہ ہو۔ اب اگر اسے فرض کر لیا جائے اور فرض کرنے کے بعد وہ محال کو مستلزم ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ محال کو مستلزم ہے، تو یہ بھی محال ہوگا۔ تو یہ جو ضابطہ ہے کہ جو چیز محال کو مستلزم ہوتی ہے وہ خود محال ہوتی ہے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ فی نفس ہی امر ممکن نہ ہو، پھر اگر اسے فرض کر لیا جائے، پھر فرض کرنے کے بعد اس سے محال لازم آ جائے، تو ہم وہاں پر کہیں گے کہ یہ محال کو مستلزم ہے، کیونکہ اس کا وجود فرض کر لیا، وجود کا فرض کرنے کی صورت میں اس کا محال کو وہ مستلزم ہو گیا، اس لیے محال کو مستلزم ہونے کی بنا پر اس کا وجود بھی محال ہوگا۔ لیکن فی نفسی ہی جس کا وجود ممکن ہو پھر وہ محال کو مستلزم ہو جائے، تو اس کی بنا پر یہ نہیں کہا جائے گا محال کو مستلزم ہونے کی وجہ سے اب یہ بھی محال ہے، اس کا بھی وجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا وجود فی نفسی ہی امر ممکن ہے۔
اس لیے معترض کا یہ کہنا کہ ممانعت اور مخالفت یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ محال کو مستلزم ہے، یہ کہنا اس کا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ثابت کر دیا کہ دونوں میں سے ہر ایک امر ممکن ہے۔ ایسی تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ان یمتنع اجتماع الارادتین، کہ دونوں ارادوں کا اجتماع محال ہے، جیسے کہ ایک کا حرکت زید کا ارادہ کرنا اور دوسرے کا سکون زید کا ارادہ کرنا ایک وقت میں ساتھ ساتھ، تو دونوں ارادوں کا اجتماع یہ محال ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو دونوں ارادوں کا اجتماع جب محال ہے تو پھر تو ان دونوں کے درمیان تمانع کیوں ہوگا؟ کیونکہ تمانع کی صورت میں دونوں کا ارادہ کا اجتماع محال ہے، اجتماع نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی اعتراض کرے تو جواب یہ دیں گے کہ نہیں، دونوں کے ارادہ کا جمع ہونا، یعنی حرکت زید کا ایک کا ارادہ کرنا دوسرے کا سکون زید کا ارادہ کرنا ساتھ ساتھ، یہ دونوں امر ممکن ہے، یہ محال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ارادوں کا محل الگ الگ ہے۔ یہ بات ہم نے اس سے پہلے بیان کر دی تھی نا بچوں، اس لیے ہماری اسی بات سے یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا۔ کوئی یہ کہے کہ دو ارادوں کا اجتماع محال ہے، لہذا ایک حرکت زید کا ارادہ کرے دوسرا سکون زید کا ارادہ کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے۔ نہیں، یہ دفع ہو گیا ہماری تقریر سے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ حرکت زید اور سکون زید دونوں کا ارادہ فی نفسی امر ممکن ہے، کیونکہ دونوں ارادوں کا محل الگ الگ ہے، یا محل دونوں ارادوں کا کون ہے؟ وہی ارادہ کرنے والے، وہ الگ الگ ہیں، اس لیے دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ بات یہ بیان کر دی تھی نا بچوں، تو ختم ہو گئی بات۔ اس لیے یہ ان اعتراضوں میں سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ اب تک گفتگو بچوں اس بات پر تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سے جو برہان تمانو کی جانب اشارہ ملا، اس برہان تمانو کا بیان کیا، اور اشارت النص سے برہان تمانو یہ ماخوذ ہے، تو اور اس آیت کریمہ کی اشارت النص سے جو برہان تمانو ماخوذ ہے وہ برہان تمانو قطعی اور یقینی ہے۔ اس کے قطعی ہونے پر، حجت قطعیہ ہونے پر تمام متکلمین کا اتفاق ہے۔ لیکن اگر اسی آیت کریمہ کی عبارت سے استدلال کیا جائے، یعنی عبارت النص سے استدلال کیا جائے کہ آیت کریمہ جس کے لیے لائی گئی ہے، تو آیت کریمہ لائی کس کے لیے گئی ہے؟ تعدد الہ کی صورت میں بیان فساد کے لیے، کہ فساد ہوگا، تو اظہار فساد ہوگا یہ بتانے کے لیے آیت کریمہ لائی گئی ہے۔ تو اگر اس آیت کریمہ کو جس کے لیے لایا گیا اگر اس سے استدلال کیا جائے، یعنی اس کی عبارت النص سے استدلال کیا جائے، تو استدلال کیا جائے تب بھی ایک دلیل ہوگی۔ تو اگر عبارت النص سے جو دلیل ماخوذ ہوگی، عبارت النص سے استدلال کیا جائے تو وہ استدلال قطعی ہوگا یا ظنی ہوگا، اس میں بچوں اختلاف ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی کا اپنا رجحان یہ ہے کہ عبارت النص سے ماخوذ جو دلیل ہے وہ دلیل حجت قطعیہ نہیں ہے، بلکہ وہ حجت اقناعیہ ہے، دلیل ظنی ہے، مفید ظن ہے، مفید یقین نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی اب بیان کریں گے۔ جبکہ یہاں پر امام ابن حمام، قاضی ویزابی، امام غزالی علیہم الرحمت والرضوان، ان بہت سارے ائمہ کا یہ قول ہے کہ عبارت النص سے جو دلیل ماخوذ ہے وہ دلیل بھی قطعی اور یقینی ہے، حجت قطعیہ ہے، حجت ظنیہ نہیں ہے۔ یہ اختلاف عبارت النص سے ماخوذ دلیل میں ہے کہ کچھ حضرات اس کو قطعی کہتے ہیں اور کچھ حضرات اس کو ظنی کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے عبارت النص سے ماخوذ دلیل کے قطعی ہونے کے سلسلے میں اتنی شدت برتی کہ علامہ سعد الدین تفتزانی اور ان کے معاصرین جیسے کہ ان کے شاگرد علامہ علاء الدین حنفی، ان لوگوں کی کچھ لوگوں نے اس بات کے کہنے کی بنا پر کہ ان حضرات نے عبارت النص سے ماخوذ دلیل کو ظنی قرار دیا ہے، اس کی بنا پر ان کے کچھ معاصرین نے جیسے کہ شیخ عبداللطیف کرمانی ہیں، انہوں نے تو ان کی تضلیل کر دی، گمراہ کہہ دیا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے تو تکفیر تک کر دی۔ یہ اتنا سخت اختلاف ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ تعالیٰ سے صاحب شرح عقائد
وہی اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ عبارت النص سے ماخوذ دلیل وہ حجت قطعیہ نہیں ہے بلکہ حجت ظنیہ ہے، حجت اقناعیہ ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔